یورپ امریکہ میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد زیادہ تر لے کر ہی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اور ریزن بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ایک ہیومینٹی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے بچے لے کر پالیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح یہاں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ عیدی سینٹر میں جا کے بچے لے کر ان کو پالتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی بچہ لیں. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو میں ہمیشہ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بچہ لے کر پال لینا چاہیے, کیونکہ میاں بیوی کا جو بانڈ ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہے. ایک سیکس جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, ایک نیچرل ایک جذبہ, اور دوسرا اولاد کی جو ایک بائنڈنگ ہے خاندان میں کہ ایک میاں بیوی مل کے ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں اور اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, خاندانی نظام. ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوگی, رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر میاں بیوی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو رشتہ نہیں نبھے گا. اسی طریقے سے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن اولاد نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بس ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہوں گے, دو روم میٹس کی شکل میں. ظاہر ہے زندگی میں کوئی مشترکہ ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے ایک موٹو کے طور پر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے, ایک ایم بنا کے. وہ تو اولاد ہی ہے. تو اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو, ٹھیک ہے, 4-5 سال ویٹ کریں, اپنا علاج بھی کروائیں. الٹیمیٹلی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب اولاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں, یا کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو اسے ڈیلے نہ کریں, بچہ لے کر پالیں. اور بڑا نیکی کا کام ہے. یورپ امریکہ میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد زیادہ تر لے کر ہی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اور ریزن بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ایک ہیومینٹی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے بچے لے کر پالیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح یہاں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ عیدی سینٹر میں جا کے بچے لے کر ان کو پالتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی بچہ لیں. میاں بیوی میں سے اگر اس بچے کی ہونے والی جو منہ بولی ماں ہے, اگر وہ کوئی بچہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا بھانجا یا بھتیجا لے. بھانجا یا بھتیجا اگر عورت لے گی تو وہ اس عورت کا محرم پہلے ہی ہے, اس سے اس کا پردہ نہیں ہے. اور چونکہ وہ بیبی بوائے ہے اس لیے اس کے خاوند سے بھی اس کا کوئی پردہ نہیں ہوگا. مرد کا تو مرد سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اگر شوہر نے کوئی بچہ لے کر پالنا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے, کیونکہ وہ جو بچی ہوگی وہ محرم ہوگی اس مرد کے لیے, بھانجی یا بھتیجی. بھانجا یا بھتیجا اگر وہ مرد لے لے گا تو پھر وہ بڑا ہو کر اس کی بیوی کا تو محرم نہیں ہوگا نا, وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. تو اسے پھر بھانجی یا بھتیجی لے کے پالنی چاہیے تاکہ اس کی بیوی کے ساتھ پردے والا مسئلہ بعد میں نہ رہے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی, عورت کو بھانجی یا بھتیجی مل رہی ہے, اور ظاہر ہے جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے منہ بولے باپ سے اس کا پردہ ہوگا, وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے. یا وائس ورثہ کر لیں کہ جو مرد ہے وہ بھانجا یا بھتیجا لے رہا ہے تو وہ بڑا ہوگا تو وہ اپنی منہ بولی ماں کا محرم تو نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی عمر میں بچہ لیں. آج کل میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, مارکیٹ میں ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جو عورت کو لگائے جائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے. ویسے پریگنینسی کے بغیر عورت کا دودھ نہیں اترتا, ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. اب جس عورت کو پریگنینسی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کا دودھ کیسے اترے گا؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ ٹیکہ آپ کو مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ ایڈوائس
لکھوا کے وہ ٹیکہ لیں. وہ ٹیکہ جب عورت کو لگایا جائے گا تو بغیر پریگنینسی کے بھی اس کا دودھ اتر آتا ہے. وہ دودھ 5 مختلف اوقات میں اس بچے کو پلا دے. بچہ ہے, بچی ہے, کوئی بھی ہے. اب چونکہ وہ ماں بن گئی تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اس کے ساتھ بھی اس کا حرمت والا رشتہ ہو گیا اور اس کے خاوند کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ہو گیا. یہ ایک اس کا سولوشن ہے جو میرے ذہن میں ہے. اور ظاہر ہے یہ سولوشن اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ 2 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے. اگر 2 سال سے بڑا لیا تو پھر تو یہ سولوشن بھی پھر باقی نہیں رہے گا, کیونکہ بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایڈریس کر دیا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا. اسے صحابہ کرام نے ایکسٹراپولیٹ کر کے امت لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر تو بڑی عمر کو پہنچ کے ایک پردے والا معاملہ کرنا پڑ جائے گا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹا بچہ لے کر پالیں 2 سال سے کم عمر کا, تاکہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر لیں. لیکن اس میں ایک خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے, بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کی جو فیملی ٹری ہے اس میں اوریجنل اس کی ماں یا باپ کو چھوڑ کے جو لے پالک جوڑا ہے جس نے لے کے پالا ہے وہ اپنا نام اس بچے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کاغذوں میں بھی لکھوا دیتے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہیں دی. سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی امت کو بھی بتایا گیا, ادعوہم لآبائہم, ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو, یہی اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے. اور اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں پتا تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں. نبی علیہ السلام کا اپنا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن محمد. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے اس کے اوریجنل والد کی طرف منسوب کر دیا, زید ابن حارثہ. پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ بچہ لے کے پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کاغذی کروائی ہے نا جی, ہم نام چینج کر رہے ہیں. وہ اس کا والد نہیں ہوتا. لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لے, سرپرست. والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے لے کے آپ نے یہ بچہ پالا ہے. اور اگر کوئی نامعلوم والد ہے کسی کا, جس طرح عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بچہ گم شدہ ملتا ہے اور وہاں پہ, تو اس کیس میں بھی آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے. اس کیس میں پھر یہ ہے کہ حکمران وقت کی طرف اسے منسوب کیا جائے یا صرف گارڈین کا نام لکھا جائے. اور وہ حکمران وقت کی طرف بھی وہ والد نہیں ہوگا, ظاہر وہ آنری طور پہ ایک بات ہو رہی ہے. والد کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا, گارڈین کا نام دیا جائے گا. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی, یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی کو خود حضور نے لکھوائی ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا ایسے بدعتی کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے.